بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے روزہ افطار کرنے کا سنت طریقہ پیش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کیا بیر سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیری کے جو پتے ہوتے ہیں وہ کسی مرحوم کے غسل کے پانی میں ملائے جاتے ہیں، اس لیے جو ہے بیر سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمک سے روزہ افطار کرنا چاہیے کہ نمک کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جب کوئی اللہ کا دیا ہوا نمک کھائے گا تو اللہ کے ساتھ نمک حرامی نہیں کرے گا۔ کیا کہتی ہے شریعت اس بارے میں؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیری سے یعنی کہ بیر سے روزہ افطار کرنے سے منع کیا ہے؟ کیا نمک سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا ہے؟ یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر سے روزہ افطار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ نمک سے افطار کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیا کہتی ہے شریعت اس بارے میں؟ اور روزہ افطار کرنے کی دعا کون سی ہے جو مشہور ہے لوگوں میں؟ اللہم انی لقسمت وبک آمنت وعلی توکلت وعلی رزقک افطرت۔ کیا یہ دعا شریعت سے ثابت ہے یا نہیں؟ کیا کہتی ہے شریعت ان تمام مسائل کے بارے میں؟ تو دیکھیے، اس کے لیے میں آپ کو پہلے کتابوں کے حوالے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مسند احمد کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ ترمذی شریف کھول کے دیکھیں، اس میں بھی آپ کو دلائل مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کھول کے دیکھیں، اس میں مل جائیں گے۔ ابن ماجہ کھول کے دیکھیں، اس میں مل جائیں گے۔ اور دارمی کھول کے دیکھیں، اس میں مل جائیں گے۔ مشکات شریف کھول کے دیکھیں، اس میں مل جائے گی۔ تمام حدیثوں کی کتاب میں آپ کو دلیل مل جائے گی، اور تمام کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مل جائے گا۔ روزہ افطار کیسے کرتے تھے، کس چیز سے کرتے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہمیں روزہ رکھوایا کیوں جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے لعلکم تتقون کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم تقوی والے بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اس لیے جو ہے روزے رکھوائے جا رہے ہیں۔ تو اس میں اب تفصیل یہ آتی ہے کہ انسان نے رزق حلال سے روزہ رکھا، سحری میں رزق حلال سے روزہ رکھا، لیکن اللہ حفاظت فرمائے اگر اس نے افطار کیا حرام چیز سے، حرام مال سے، کمائی ہوئی چیز سے، مثال کے طور پہ پانی ہے، پانی مول کا خریدا، بسلری وغیرہ، لیکن کمائی حرام تھی، اس سے روزہ افطار کر لیا تو ثواب تو گیا ہی گیا، اور مزید گناہ سر پہ پڑ گیا، تقوی پیدا نہیں ہوا۔ یاد رکھے، تقوی پیدا نہیں ہوا، تقوی کی ہوا بھی آپ کو نہیں لگی۔ تو سب سے پہلے اپنے رزق کو یہ تلاش کرے کہ کہیں یہ حرام تو نہیں ہے۔ حرام سے مراد یہ نہیں کہ خنزیر ہے، نہیں، بلکہ حرام کمائی سے حاصل تو نہیں کیا، کسی کا دل دکھا کے حاصل تو نہیں کیا، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے، غیبت کر کے، بہتان لگا کے، یا کسی کے ساتھ معاملات میں جو ہے ہیر پھیر کر کے تو حاصل نہیں کیا۔ اگر یہ سب کیا ہوا ہے تو پھر تقوی آپ کے اندر پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کے اندر تقوی کا خیال بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے رزق کو حلال بنائے، سحری کا بھی اور افطاری کا بھی، اور 12 مہینے کا۔ یہ نہیں کہ بھئی رمضان کا، 12 مہینے آپ رزق حلال کھائے، تب جا کے جو ہے آپ کے اندر تقوی کی جو ہے جھلک نظر آنا شروع ہوگی۔ تو اب میں آپ حضرات کے سامنے بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے، نمک کا جو مسئلہ ہے، نمک بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور بیر بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ بیری بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور نمک بھی اللہ نے۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیری سے روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے وہ بھی غلط ہے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی نمک سے ہی افطار کرنا چاہیے اور کسی چیز سے افطار نہیں کرنا چاہیے تو وہ بھی غلط ہے۔ اب ایک انسان کے پاس نہ نمک ہو، نہ پانی ہو، خالی بیر ہو، اور روزہ افطار کا وقت آ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ مٹی کھائے گا، کیونکہ بیر سے تو آپ نے منع کر دیا۔ تو جو وقت پہ مل رہا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، اسی سے آپ افطار کر لیجئے، آپ کی افطاری ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے افطار کیا ہے؟ تو دیکھیے، میں نے شروع میں حوالے پڑھے ہیں، اب میں حدیث پیش کر رہا ہوں۔
سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ وہ برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کر لے کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ پانی کیا ہے؟ پاک کرنے والا۔ تو یہ دو چیزوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ نمک سے کرے یا پھر جو ہے میٹھے سے کرے یا پھر جو ہے بیر سے نہ کرے، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسری جگہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو فرماتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب یہ جو دعا شروع میں نے بتائی تھی نا، اللہم انی لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، تو ان الفاظوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ابو داؤد شریف میں اور مشکات شریف میں جو ہے روایت ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ ہے اتنی دعا ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ روایتیں تو ہے، لیکن یہ نمک سے نہیں کرنا اور بیر سے نہیں کرنا، نمک سے کرنا بیر سے نہیں کرنا، یہ الٹی سیدھی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ افطار کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہیں ہے تو پھر پانی سے افطار کرے، اور اگر پانی بھی نہیں ہے تو پھر جو مرضی چاہے اس سے افطار کر لیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا روزہ افطار کرائے، چاہے وہ ایک کھجور سے کرا دے، چاہے پانی سے کرا دے، چاہے ایک گھونٹ لسی سے کرا دے، تو پھر تو سبھی کا ذکر آ گیا، جو حلال اشیاء ہے سب کی سب جو ہے داخل ہو جائے گی اس میں، کہ ان سے افطار کیا جائے۔ چاہے آپ گوشت کا ٹکڑا دے دے کسی کو، چاہے روٹی کا ٹکڑا دے دے، چاہے کوئی اور سالن ہے وہ دے دے، جو بھی مرضی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حلال ہو، حرام نہ ہو، اور وہ بھی چیز نہ ہو کہ جو مکروہ ہے، جو پسندیدہ نہیں ہے، ایسی بھی کوئی چیز نہ ہو، کیونکہ اس سے بھی افطاری مکروہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔